یہ ایک بڑا خوشکن لمحہ ہے یہ دیکھنا، یہ سمجھنا. ہمیں شاید ان چیزوں کی قدر نہیں ہے. ہم اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں تو وہ پہلے سے رنگ سے ان کی مزید آزائش ہو چکی ہوتی ہے. تو اس کی خوبصورتی کو وہی محسوس کرتا ہے جو اس سے محروم تھا. ہم محرومی سے جب کسی شے کو حاصل کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی اہمیت کا، قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. تو واقعتاً یہ جو آپ نے ڈاکومنٹری بنائی ہے، میں خود لوگوں سے ملا ہوں تو بہت ہی زیادہ ان کی خوشی، مسرت اور ایک عجیب طرح کے ان کے خوابوں کی تکمیل کا یہ سفر تھا، جس کے لیے ہم آپ کی بہت مشکور ہیں. آپ پہلے بھی ہمارے ساتھی رہے ہیں اور پھر آپ نے دروازہ کھولا کہ ہمارے بچے آپ کے پاس انٹرنشپ بھی کریں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی کریں گے. اور ہم آپ کو بہترین ہیومن ریسورس بھی دینے کا، ہم تو آپ کو دو چیزیں دے سکتے ہیں، ایک دعا دے سکتے ہیں، ایک اچھے ہیومن ریسورس دے سکتے ہیں. تو کیونکہ ہمارے پاس تو اور کچھ ہے نہیں. ہم نے یہ ایک آئیلینڈ آف ورچو بنانے کی کوشش کی ہے کہ جہاں پر بہترین پاکستان بھر سے بچے آئیں، چاروں صوبوں سے بچے آئیں. اب نرجس جو ہے یہ مجھے بتا رہی ہے کہ گلگت کی ایک چھوٹے سے محلے سے وہاں سے چلی اور پھر سفر کرتے کرتے یہ گیپ ایئر دے رہی تھی. آگے پڑھنا مشکل ہو رہا تھا. پھر اس کے والد نے وہاں پر اخوت کا بورڈ لگا ہوا دیکھا ایک دفتر کے سامنے، وہاں پر ہم چھوٹے قرضے دیتے ہیں لوگوں کو کاروبار کے لیے. تو وہاں لکھا ہوا تھا فری ایجوکیشن. تو وہاں سے اس کو پتہ چلا اور پھر یہ شاہراہ ریشم کا طویل سفر طے کرتی ہوئی چکوال پہنچی اور 4 سال ہمارے پاس رہی. تو اس 4 سال میں اس نے بہت کچھ سیکھا. اس نے علم سیکھا، اس نے تربیت لی، اس نے بولنا سیکھا، کمیونیکیشن اسکلز، اس کی رائٹنگ اسکلز. اس کو ہم نے گاڑی چلانا بھی سکھائی اور ایک لائسنس بھی لے کے دیا. اس نے جب گاڑی چلانی ہے تو اس کے پاس لائسنس بھی ہونا چاہیے. تو پھر اس نے کوکنگ بھی سیکھی ہے، اس نے آئی ٹی کی اسکلز بھی سیکھی ہیں. یعنی ایک ہمہ جہت شخصیت کی تعمیر ہوئی ہے. میں اپنی پرنسپل محترمہ صبا کو اور میڈم کو بھی، مما کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ کو ہمارا وہاں جانا نہیں ہوتا زیادہ. چکوال ہے، ہم زیادہ تر یہاں ہی رہتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے اخوت کی اس ویژن کو پوری طرح سمجھا اور پھر اس کے مطابق انہوں نے وہ ایسی بچیوں کو کی افزائش کی، پرورش کی اور تربیت کی جو ہمارا فخر. آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہمارا اس کے جو فرسٹ بیچ تھے جنہوں نے گریجویشن مکمل کی لڑکیوں کی، تو وہ ایک لڑکی کی تو اس میں شادی ہو گئی ہے اور باقی سب کو نوکری مل گئی. الحمدللہ آپ کے پاس ہے. یہ اخوت کی کہانی آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا کہ 60 لاکھ قرضے 40 لاکھ گھرانوں کو ہوئی ہے. کسی نے 1، کسی نے 2، کسی نے 3، 40 لاکھ گھرانے 2.5 کروڑ لوگ بنتے ہیں. اور پاکستان کے 800 شہروں میں، 800 دفاتر ہیں 400 شہروں میں، ہر صوبے میں 200 ارب سے زائد کی رقم ہم نے دی ہے. اور یہ ہمارے لوگوں کی عظمت کی دلیل ہے کہ 100%، 99.9% شرح واپسی. یہ تو ہمارا مائکرو فائنانس کا پروگرام ہے. پھر ہم نے کہا کہ اگر تعلیم، اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے. تو پھر ہم نے یہ 3 ادارے بنائے ہیں، ایک لاہور میں، ایک چکوال میں خواتین کے لیے، اور جو فیصل آباد میں اس میں ہم آئی ٹی کی طرف انشاءاللہ مستقبل میں جائیں گے، سینٹر فار ایکسیلنس. وہ بھی آپ کو وزٹ کریں گے. 27 ایکڑ پر ہے. چکوال بھی آپ دیکھیے، وہ بھی 50 ایکڑ پر ہے. یہ جگہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی 50 ایکڑ پر ہے. تو اس میں مختلف فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر کے علاوہ کچھ انڈر گریڈ کلاسز بھی ہیں اور کچھ بلال سید صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے پرنسپل. یہ پاکستان کا بہترین اسکول فار ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ بنا رہے ہیں. اور اس میں بھی 2 سال ڈپلوما کر کے جو بچے نکلے وہ ہماری میں اور مختلف پوسٹ ہوٹل میں پاکستان میں. اب آپ کو بہترین کھانے ہوں گے تو پھر اخوت کے بچے ان بڑے ہوٹلوں میں آپ کو کھانا بھی کھلائیں. تو بہت سے بچے ہمارے ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ.
یہ تمام تر کاوش و قوت کی ہے، یہ خوبصورت معاشرے کی تشکیل کی ایک خواب ہے، اور ہم بہت مشہور ہیں ایکٹر لوکل کے کہ آپ نے اس خواب میں ہمارا ہم سفر بننا پسند کیا، اور پہلے جیسے میں نے کہا کہ آپ کی سپورٹ بھی ہے، اب یہ ہے مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آپ کی ہمارے کوئی سالانہ ریہیبلیٹیشن پروگرام کی مناسب سمجھے کر سکتے ہیں، پینٹ کر سکتے ہیں، کسی اور محلے میں جا سکتے ہیں. یہ پورا مصطفیٰ آباد نہیں ہے جو ہم نے کیا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دراصل آپ نے کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ رنگ کرنا ایک اور طرح کی انٹروینشن ہے. اصل میں جو چیز سب سے مشکل ہے وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، ان کو اونرشپ دینی، ان کو یہ احساس، وہ اچانک کہتے ہیں اچھا یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ انہوں نے رنگ کر دیا، کیا اگلے سال بھی رنگ کریں گے؟ یعنی ایک طرح سے ڈپینڈنسی سنڈروم کریٹ ہوتا ہے. پہلے تو وہ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، سپورٹ نہیں کرتے، اور ہم نے غریب لوگوں کے ساتھ یا پسماندہ بستیوں میں کام کرنے کے دوران سیکھا ہے کہ سب سے پہلا سبق سوشل موبلائزیشن، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں، کیوں وہ اپنی قسمت پہ شافی ہو چکے سرنڈر. تو وہ مائنڈ سیٹ، ایٹیچیوڈ، ان کی ساری بہت طویل جنگ ہے کہ جس شخص کو صرف روزگار کا ہی غم ہو وہ ایسی چیزوں کی طرف توجہ کیوں دے گا؟ آپ حیران ہو گئے کہ جب میں پہلے دن وہاں گیا مسجد میں، ہم نے کوئی 40-50 تک شاید زیادہ خواتین اکٹھی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ جو بھی آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جب تک لوکل اس میں اونرشپ نہیں آئے گی، پارٹیسپیشن نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہم رن کر کے آ جائیں گے واپس، دوسرے دن بچے کو خراب کر دیں. میں نے اس سے پوچھا کہ ہم یہاں پر ایک بڑا ہولسٹک ڈیولپمنٹ پارٹیسپیٹری ماڈل لانا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے مسائل کیا ہیں، تاکہ ہم مل کے ان مسائل کا آپ کو حل بتائیں. کرنا آپ نے، ہم آپ کی مدد کر سکیں. تو میرا خیال تھا یہ کہیں گے کہ جی نوکری بچوں کو نہیں ملتی، یہ کہیں گے جی کہ تعلیم اچھی نہیں ہے، یہ کہیں گے کہ صحت کی سہولت ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہماری جو غلط تصورات ہیں نا کہ ہم اسلام آباد اور لاہور میں اور پشاور میں اور کراچی میں بیٹھ کے سب جانتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں جانتے. اس عورت نے، سب نے 99% عورتوں نے کہا یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، یعنی گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے، ہر طرح کے ڈبے، ٹین کے ڈبے ہیں، سگریٹ کی ڈبیاں ہیں، وہاں پر کوئی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، وہاں پر کوئی تعفن ہے، بدبو ہے، اور وہاں کے قریب سے گزرا نہیں جاتا. اور جب بارش ہوتی ہے تو وہی گندگی پھیل جاتی ہے، سڑک میں آ جاتی ہے، نالی میں، نالی سے ہوتی ہے وہ ہمارے گھر میں آ جاتی ہے. اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کوئی حکومت کے نمائندے اتنی توجہ نہیں دیتے. یہاں تک انہوں نے کہا کہ لوگوں نے، باہر کے شہر کے رہنے والے لوگوں نے ہمارے گھروں میں آنا چھوڑ دیا کہ اتنی گندی جگہ ہے. تو وہ کہتے کہ دکھنے میں بھی برا لگتا ہے، رہنے میں بھی، میں اپنی بیماریاں پھیلتی ہیں. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ترقی کے سفر کا آغاز لوگوں کی رائے سے ہی ہونا چاہیے. پھر ہم نے کہا کہ اس کو صاف کریں گے، آپ کیا کہیں گی، کیا آپ حامی کرتے ہیں کہ آپ اس سفر میں ہمارا شریک ہوں. پھر سینیٹیشن آ گئی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بعد ان کا جی نالیاں ٹوٹی، پھر انہوں نے کہا کہ کلین ڈرنکنگ واٹر، پھر انہوں نے تعلیم اور صحت کی بات بعد میں کی. تو جب ہم نے پھر کہا کہ نہیں ٹھیک ہے اس کو ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے سب نے ہماری بڑی رہنمائی کی، تو پھر ہم نے سینیٹیشن میونسپل کمیٹی کو بلایا، بہت سے. اسی دوران پھر ایکزو لوکل کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا. تو پھر ہم نے کہا کہ منظر بھی خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ جو ماحول وہ انسان کی شخصیت پہ بہت اثر انداز ہے. ان خواتین نے یہ کہہ کے کہ گندگی کے ڈھیر ہمیں برے لگتے ہیں، ہمیں احساس دلایا کہ گندگی کے ڈھیروں کو اٹھانے کے بعد یہاں پر
لڑکوں کی جو قوس قزح بھی دکھانی چاہیے تاکہ ان کا ذوق جمال جو ہے اس کی بھی آگاہی ہو اور خوشی سے یہ زندگی یہاں پہ گزارے. تو یہ ہماری طرف سے ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بہت مشکلات کا سامنا. آپ جائیں گے دیکھیں گے ابھی وہ ہمارے خوابوں کی جنت نہیں، ابھی تو پہلا قدم ہے. تو اس کی بہت سی خوابی ہیں، ان سے ہم ہر روز سیکھتے ہیں. اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں مشن کا، اس کی ٹیم کا، انہوں نے گھر گھر جا کر عورتوں سے ڈائلاگ. اب لاہور سے ایک لڑکی آتی ہے اور وہ بیرون ملک سے یونیورسٹی سے پڑھ کے اور لم سے پڑھ کے اور پھر وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے جب ڈائلاگ کرے گی، دس از ٹرو چینج. ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں جو باہر سے آ کر ہمارے ساتھ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہیں، دے آر آور فرینڈس. اور یہ دوستی اور رفاقت کا جو رشتہ جب قائم ہوتا ہے پھر تبدیلی آتی ہے. تو ان لوگوں کو یہ پڑھاتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں سوشل گائیڈنس، وہ پرووائڈ کرتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں کہ صفائی کیوں ضروری ہے، بات ہونا کیوں ضروری ہے. پھر ہم نے چھوٹے موٹے کام کیے وہاں پر، میرا کوئی 100 سے زیادہ گھروں کو سولر ہم نے لگا کے دیے. پھر ہم نے کہا کہ ٹوائلٹ ان کے گھروں میں بنا کے دیے. آپ دیکھیے اس عہد میں خواتین اور بوڑھے جو ضعیف لوگ ہیں، مرد اور عورت، وہ گھر سے باہر کھیتوں میں جاتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے. یہ کیا ہم اس کو تسلیم کر سکتے ہیں آج اس عہد میں؟ تو ایمپیتھی یہی ہے کہ ہم سوچیں کہ اگر ہمیں سخت سردی میں بارش میں گھر سے باہر جانا پڑے تو ہم کیا کر سکتے. پھر ہم نے ان کو ٹوائلٹس بنا کے دیے. پھر تھوڑی سی نالیاں ٹھیک کی، گلیاں ٹھیک کی، سولیں ٹھیک کی. اب پینٹ کرنے سے پہلے ہم نے کہا کہ کچھ نہ کچھ وہ دیوار تو ٹھیک ہونی چاہیے ورنہ پینٹ کا اگلے دن پڑ جائے گا. اس کے لیے کچھ کام کیا. پھر ہم نے وہاں پر 2 اسکول لے لیے، ان میں ہم نے آئی ٹی کے کام کرنے شروع کر دیے. ان میں ہم نے ٹیچرس کی ٹریننگ شروع کر دی، ان کے اندر صفائی اور اس قسم کے کام شروع کر دیے. پھر ہم نے ایک چھوٹا سا سینٹر بنایا جس میں ہم نے کہا کہ آئی ٹی اس شہر کی ہر بچی جو ہے وہ ٹریننگ لے رہا ہے، کوالٹی کا سینٹر ہے وہاں. پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک چھوٹا پرائمری اسکول لے لیا جس میں ہم نے کہا کہ دوپہر کو کھانا بھی دیں گے تاکہ بچوں کی جو ہے پارٹیسپیشن وہاں پر نظر کر سکے. پھر ہم نے ایک فوڈ بینک بنایا کہ اس شہر میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جو رات کو بھوکا سو. وہ بستی ہی برباد ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس میں اکثریت لوگ تو پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور چند لوگ ایسے ہیں جو رات کو روٹی نہیں. اس فوڈ بینک میں تقریباً 200 لوگ روز روٹی کھانا کھاتے. پہلے 30 دن ہم نے کہا کہ خوبت پیسے دے گی. پھر اس کے بعد ہم نے لوگوں کو انسپائر کیا. اب تقریباً 20 لوگوں نے، کتنے 20 لوگوں نے جو شہر کے رہنے والے کہا کہ ایک دن ہم کھانا دیں گے. یعنی آغاز میں آپ کو خود کر کے ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑا. اب تو لوگوں نے خود سے یہ کہہ دیا کہ 20 لوگ، اب 25 انشاءاللہ ہو جائیں گے. یعنی اسی شہر کے لوگ ہر روز ایک آدمی اور 10 سے 15 ہزار کا لگتے ہیں اس کھانے میں، جس میں 200 بندہ کھانا. ہم 10 سے 15 ہزار روپये شام کو شاید اچھی چائے پہ خرچ کرتے. وہ معذور ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، نہیں کھانا پکا سکتی، تو وہ 200 کے. پھر ہم نے وہاں پر ایک روز بیگ بھی بنا دیا کہ سردی میں کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو وہاں سے کھا کے لے. تو اس طرح مائکرو فائنانس کا پروگرام بھی ہمارا وہاں چل رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں چند مہینوں کی ہیں، لیکن ابھی یہ بہت ہی میں کہتا ہوں ہمبل بگننگ ہے. اور ہم اتنا خوشی ہے ایکسو نوبل میں ہمارے ساتھ یہ جو رفاقت کی، اس کے نتیجے میں ہم ان خوابوں کو یقیناً کبھی منظور کرتے تھے. ان چند گلیوں سے نکل کے کئی گلیوں میں، اور 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال ایک وقت ضرور آئے گا جب مصطفیٰ آباد پاکستان کا سب سے خوبصورت قصبہ ہوگا. یہاں ہر بچہ اور بچی سے جا رہا ہوگا، 100% انرولمنٹ ہوگی، 100% آئی ٹی ہوگی، 100% کلینلینس ہوگی، کہیں گندگی کا ڈھیر نہیں ہوگا، اور ہر گلی اسی طرح خوبصورت ہوگی جیسے آپ نے اب یہ بنائی. اور یہ خواب کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو پورا نہ ہو، بس کچھ تھوڑا سا اس میں محنت اور سوچ اور فکر، اور پھر آپ جیسے جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کی شمولیت اگر ہوتی چلی جائے تو
یہ کام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو میں اپنے حکومت کے تمام اسٹاف کو، ڈاکٹر صاحب کو اور ہمارے ساتھی آج کل پروجیکٹ مینیجر احسان صاحب ہیں ان کو، اور باقی تمام ہر شخص نے اس میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا. ہماری مبشر صاحب آئے، مبشر صاحب آپ مبشر ایک اور کو ملے. وہ یہ دو مبشروں نے ہمارا کام کیا. وہ ہے کہ ہمارا کمیونٹی کو آرگنائز کرنے والا. تو بلا صلاحیت ہے اس بچے میں، کیسے وہ عورتوں سے بات کرتا ہے، کیسے وہ بڑوں سے بات کرتا ہے، اور وہ ایک مرکز پہ لیا. تو یہ بہت مشکل ہے. میں پچھلے 30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. سب سے مشکل کام ڈائلاگ انگیجمنٹ ہے. پہلے تو وہ کہتے ہیں یہ کون ہے بابو، یہ پینٹ کوٹ میں کون آ گیا ہمارے گاؤں میں، کچھ یقین دلانا پڑتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ مدت سے اس کو یہ یقین دلا دیا گیا کہ تم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے کرنا. سیاستدانوں کا نعرہ یہ ہے کہ ہم انصاف ہماری دہلیز پہ لے کے آئیں گے، اور وہ پھر سو جاتا ہے کہ آپ تو یہ انصاف میری دہلیز پہ ہے. انصاف دہلیز پہ نہیں جا سکتا، اس کو باہر نکلنا پڑے، اس کو ترقی کے اس عمل کا حصہ بننا پڑے، اس کو سیکریفائس دینی پڑے، اس کو اپنی صلاحیتیں دینی پڑے، اس کو پیسے بھی دینے پڑے. ورنہ وہ بالکل اس میں معطل بن جائے گا کہ یہاں کوئی آئے گا اور میرے کھانا پینا کھلائے گا اور میری اسکول بن جائے گا، اور پھر وہ آپ دیکھ لیجیے کہ 70 سال میں کیا کچھ ہو. تو اس پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کے عمل میں سب سے اہم کردار جو ہے اس کو ہم نے ایک بالکل بیکار کر دیا. تو یہ وہ کام دوسرے مبشر کرتے ہیں، آپ کو چھٹی دیتے ہیں، جان دیتے ہیں. تو باہر میں بہت مشکور ہوں. آج خوبصورت دن ہے، آپ سب لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اپنی ٹیم کے ساتھ ساتھ میں آپ کا بہت دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں، اور یہ توقع کرتا ہوں کہ ہمارے مختلف نوعیت کی پارٹیسپیشنز رہیں گی. ہماری آپ کی طرف انٹرنشپ بھی آپ ہمیں دیں گے موقع، ہمارے بچے بھی اور بچیاں بھی. اور پھر اس طرح صرف مصطفیٰ آباد کو ہی ہم اگر فوکس کریں اور آپ کے ساتھ تو اسی کو ہم ایک ماڈل بنا دیں. کیونکہ ہم کرتے جو ہے نا کہ ایک دن ایک جگہ کام کیا، ایک دن ایک جگہ کام کیا، بالآخر تک ہار کے سب کو ادھورا چھوڑ دیا. تو اسی کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھائیں گے تاکہ اب ان لوگوں کو ذہنی طور پر ہم تیار کریں گے کہ ایک دن ہم نے جانا ہی جانا ہے، ایک دن یہ کام سارے آپ نے کریں، لیکن اس دن تک ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے چلیں. تو بہت شکریہ جناب. اگر کسی کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکا تو میں معافی چاہتا ہوں. یہ ہمارے مصطفیٰ صاحب ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، لوگ آئے ہیں، ہمارے دوست مہمان. تو اب دیکھیں اس کہانی کو، رنگوں کی اور خوشبو کی اس کہانی کو جو ہے وہ آواز آپ ہونے کی دنیا میں تو آپ نے پھیلانا. کیونکہ ہم کہیں گندگی کا ڈھیر ہو تو اس کی تصویر کھینچ کے پھر فیس بک پہ لگا دیں، لیکن کہیں کسی نے اتنی خوبصورت میورلز بنائے ہیں تو اس کی کو نہیں لگا. یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ہم we should be the part of solution, we shouldn't be the part of problem. ایک سلوشن ہے، سلوشن کو آگے لوگوں کو بتائیں. اور آخری بات میں یہی کہوں گا کہ ہمارے ادارے کا نام اخوت ہے، اور اخوت ایک تصور ہے کہ مواخات مدینہ کے تصور سے اخذ کیا ہوا ادارہ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص جو ہے ناٹر کا دوست بن جائے تو یہ معاشرہ خوبصورت ہو سکتا ہے. اس طرح انصار مدینہ اور مہاجرین یہ ملے تو ایک اچھا معاشرہ بنے ہجرت کے وقت. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ 50% پاکستان ہے، 50% ہے کام. تو کیا یہ مشکل کام ہے کہ ایک شخص کا دوست بن جائے ادھر سے اور اسے کہے کہ میں تمہارا دوست، میں تمہارا ساتھ ہوں، اس کو قرض حسن دے دے یا اس کے بچے کو پڑھا دے، تو یوں ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا. تو یہ اخوت اور مواخات کا بنیادی تصور ہے. آپ شراکت اس کے ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اس لیے بہت اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو جاری ساری رکھے. آپ وہاں پر کمیونٹی میں جائیں گے، میں آپ سے اجازت دوں گا کہ میں وہاں آپ نہیں جا سکوں گا، کچھ اور تھوڑی سی ہے، ورنہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں سارا دن آپ کے ساتھ گزاروں. لیکن آپ آتے رہیے یہاں پہ، دس از یور انسٹیٹیوشن. تو
आप कहेंगे कि एक हम ब्लॉग का नाम है, तो नोबल ब्लॉग रखेंगे। बहुत